اللہ تعالیٰ جب انسان کو دولت اور عہدہ دیتا ہے تو ساتھ ہی آزمائش بھی دیتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا ہے یا اس کے پاس پیسہ آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس فطرت کا ہے، انسان ہے یا اندر سے درندہ ہے۔ عہدہ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہے یا اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کی بجائے ان پر ظلم کرتا ہے۔ شاید آپ نے بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی ایک ویڈیو دیکھی ہو جس میں ایک کمزور نحیف بزرگ دو پولیس اہلکاروں کے سامنے کھڑا تھا اور وہ بار بار پولیس والوں سے الجھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ درمیانی عمر کی ایک خاتون تھی، جبکہ سامنے 50 سال کا ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ بار بار پولیس اہلکاروں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسے گرفتار کیوں نہیں کرتے، آپ اس کا سامان کیوں نہیں نکالتے۔ بزرگ پولیس والوں سے تکرار کر رہا ہے اور خاتون کہہ رہی ہے آپ مجھے آرڈر دکھائیں۔ ASI انہیں یقین دلا رہا ہے کہ میرے پاس کورٹ آرڈر ہے، آپ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ بزرگ پولیس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پولیس اہلکار انہیں سمجھا رہے تھے کہ بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے محترم ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے پاس کورٹ کا آرڈر ہے اور ہم نے ہر صورت اسے پورا کرنا ہے۔ یہ تکرار بڑھ جاتی ہے اور آخر میں ASI کانسٹیبل کو کہتا ہے کہ گاڑی منگواؤ اور ان تینوں کو اٹھا کر تھانے لے جاؤ، اور ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری ویڈیو میں 50 برس کا ایک آدمی پولیس والوں کو کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتے۔ پولیس اہلکار جواب دیتا ہے یہ بزرگ بھی ہیں اور بیمار بھی، ہم انہیں کیسے گرفتار کر سکتے ہیں، آپ اپنا سامان لے آئیں۔ اور وہ شخص سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا جاتا ہے اور ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بوڑھا اور بیمار آدمی بریگیڈیئر امتیاز احمد عرف بریگیڈیئر بلّہ ہے۔ ایک زمانہ تھا پورے ملک میں بریگیڈیئر امتیاز کا طوطی بولتا تھا۔ یہ حکومتیں بھی تبدیل کیا کرتا تھا اور جس کو دل چاہتا تھا اسے اٹھا کر ننگا کر دیتا تھا۔ اس نے کمیونسٹ لیڈر نذیر عباسی تک کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کی شروعات پاک فوج کی انجینئرنگ کورس سے ہوئی۔ قدرت نے اسے مکار نیلی آنکھیں دی تھی، لہذا ساتھی اسے بلّہ اور باگڑ بلّہ کہتے تھے۔ یہ انجینئرنگ کورس سے انٹیلیجنس میں آیا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 1980 کی دہائی میں یہ انٹرنل سیکورٹی کا سربراہ بن گیا اور میاں نواز شریف کے ساتھ جڑ گیا اور پھر ان کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ 1990 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، بریگیڈیئر امتیاز نے حکومت گرانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے اور میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے راولپنڈی میں پیپلز پارٹی کے MNA توڑنے کی کوششیں شروع کر دی۔ مسعود خان اس وقت IB کے DG تھے۔ انہیں بھنگ پڑ گئی اور انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر کے PP کے 2 MNA کے ساتھ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کر لیں۔ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ثبوت آ گیا، لہٰذا اس نے آرمی چیف اسلم بیگ کو بلا کر پوچھ لیا۔ اسلم بیگ اور اس وقت کے DG ISI جنرل شمس الرحمان کلو المعروف جنرل کلو مکر گئے اور ملبہ بریگیڈیئر امتیاز پر آ گرا۔ اس نے میجر عامر کو بھی ساتھ لپیٹ لیا، جبکہ میجر عامر اس سازش میں شامل نہیں تھے۔ یہ اس وقت اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر تھے، مگر DG نے انہیں اس معاملے سے الگ کر رکھا تھا۔
یہ سارا آپریشن بریگیڈیئر امتیاز DG انٹرنل ونگ کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپریشن تاریخ میں مڈ نائٹ جے کال کے نام سے مشہور ہوا۔ جنرل اسلم بیگ نے بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر کا کورٹ مارشل کر کے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا۔ میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز کو برخاستگی کے باوجود پنجاب میں چیف سیکرٹری لگا دیا۔ یہ 1990 میں الیکشن جیت کر پہلی بار وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بریگیڈیئر بلّا کو DG بھی لگا دیا، اور یہاں سے بریگیڈیئر بلّا کو ایک بار پھر عروج ملا۔ یہ 1993 تک DG بھی رہا۔ اقتدار اور طاقت کی گنگا بریگیڈیئر بلّا کی میز کے نیچے بہتی تھی، اور یہ خود بھی اس میں غسل کرتا تھا اور اپنے دوستوں احباب کو بھی ڈبکیاں لگواتا تھا۔ 1994 میں بے نظیر بھٹو دوبارہ آ گئی اور بریگیڈیئر ایک بار پھر پھنس گیا۔ 2001 میں جنرل مشرف نے جب نیب بنایا، بریگیڈیئر بلّا بھی اس کی زد میں آ گیا۔ اس زمانے میں اسلام آباد کی 24 پراپرٹیز دریافت ہوئیں۔ زمینیں، زیورات، بینک اکاؤنٹس اور بے نامی جائیدادیں ان کے علاوہ تھی۔ نیب نے عدالت میں کرپشن ثابت کر دی اور یوں بریگیڈیئر بلّا کو 8 سال قید ہو گئی۔ یہ 2008 میں اٹیالہ جیل سے رہا ہوا اور 2010 میں اسے ایک بار پھر چیئرمین OGDC عدنان خواجہ کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا، مگر یہ اس وقت تک کینسر کا مریض بن چکا تھا۔ اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا عدالت نے اسے رہا کر دیا اور یہ اس کے بعد گوشۂ گمنامی میں چلا گیا۔ بریگیڈیئر امتیاز بلّا کی تازہ ترین کہانی یہ ہے، یہ اپنی جس اولاد کے لیے لوٹ کھسوٹ کرتا رہا، اس نے جن بچوں کے لیے کراچی کے کلین اپ آپریشن میں حرام کا مال اکٹھا کیا تھا، وہ اس کے بڑھاپے میں اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ بڑے بیٹے نے چپکے سے اس کی ساری پراپرٹی اونے پونے بیچی اور رقم لے کر باہر بھاگ گیا۔ یہ دوسرے بیٹے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گیا۔ دوسرا بیٹا پہلے بیٹے سے زیادہ ظالم تھا۔ اس کی زیادتیاں اس کی ماں برداشت نہ کر سکی اور وہ بیچاری انتقال کر گئی۔ امتیاز بلّا بیوی کی وفات کے بعد اکیلا ہو گیا۔ بیٹے نے اسے گھر میں قید کر دیا۔ یہ 1.5 سال بیٹے کے گھر میں قید رہا۔ بیٹی کو پتہ چلا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر سے واپس آئی اور والد کو بھائی کی قید سے نجات دلائی۔ یہ گھر امتیاز بلّا کا تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے نام کر دیا تھا اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ چنانچہ معاملہ عدالت اور پولیس تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ بیٹا باپ کے خلاف عدالت کا حکم لے آیا۔ پولیس آئی اور اس نے بریگیڈیئر امتیاز عرف بلّا اور اس کی بیٹی کو گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ بریگیڈیئر امتیاز پولیس کے ساتھ اس ویڈیو میں تکرار کر رہا ہے، جبکہ بیٹا سامنے کھڑا ہو کر پولیس کو اسے گرفتار کرنے اور گھر سے نکلنے کا حکم دے رہا تھا، اور گھر کے ملازم حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بیٹی پولیس کو عدالت کا دوسرا آرڈر دکھا رہی تھی، جس کے مطابق بریگیڈیئر امتیاز کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، لیکن پولیس یہ آرڈر تسلیم نہیں کر رہی۔ میں نے جب یہ مناظر ویڈیو میں دیکھے تو کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ بریگیڈیئر امتیاز اپنے دور کا فرعون تھا۔ یہ اپنے زمانے میں ہر شریف آدمی کو دفتر بلا کر ذلیل کرتا تھا۔ اس نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑ دیے، کتنے لوگوں کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے دور میں کراچی میں آپریشن کلین اپ شروع ہوا تھا۔ اس آپریشن کی آڑ میں بھی لاتعداد لوگوں کو غائب اور ٹارچر کیا گیا۔ ان میں درجنوں بے گناہ اور معصوم لوگ تھے۔ ان کا واحد جرم مہاجر ہونا تھا۔ اس زمانے میں
ہر مہاجر کو الطاف حسین کا ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ کراچی کے آپریشن کے دوران ٹھیک ٹھاک کرپشن ہوئی۔ بریگیڈیئر امتیاز اور اس کے ساتھیوں نے دونوں ہاتھوں سے جی بھر کر لوٹا، لیکن پھر اس ساری مارا ماری کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ خود 8 سال جیل میں پڑا رہا اور اس کے مال پر اس کے وہ بچے پلتے رہے جنہوں نے جیل کے بعد والد کو اون کرنے سے انکار کر دیا، جنہوں نے اسے 1.5 سال گھر میں قید رکھا اور آخر میں اس کی واحد چھت بھی چھین لی۔ یہ جس بیٹے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت جمع کرتا رہا، وہ آخر میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے لیے پولیس لے آیا، اور پولیس اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں کھڑے ہو کر بدتمیزی کرنے لگی، جس کے ایک اشارے پر آئی جی تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ آخر پھر اس سارے کھیل کا کیا فائدہ ہوا؟ اس ساری مارا ماری کا کیا نتیجہ نکلا؟ جیل، ضلالت، بیماری اور اولاد کے ہاتھوں ذلت۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا، آپ جو بوتے ہیں آپ کو وہ آخر میں کاٹنا بھی پڑتا ہے، اور ہم انسان جو بوتے ہیں ہمیں اس کا 1000 گنا کاٹنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک بیج 10 سٹے پیدا کرتا ہے، ہر سٹے سے سینکڑوں بیج نکلتے ہیں۔ ہم اگر ایک بیج بو کر ایک بیج کاٹ لیں تو شاید زیادہ تکلیف نہ ہو، مگر برائی اور عبرت کے ہر بیج سے سینکڑوں سٹے اور ہزاروں لاکھوں بیج پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بیج اور یہ سٹے انسان کو سکون سے مرنے بھی نہیں دیتے۔ ہم انسانوں کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ساتھ اس سے دعا کرنی چاہیے، یا پروردگار آپ ہم سے سب کچھ لے لو لیکن ہمیں اولاد اچھی عنایت کر دو، کیونکہ اصل اثاثہ وہ ہے جو آخر تک انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر اولاد نالائق اور ظالم نکل آئے تو پھر انسان روز مرتا ہے، روز دفن ہوتا ہے، پھر زندگی جہنم سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بریگیڈیئر امتیاز کا سفر بھی آسان بنائے۔ انسان کے لیے بیٹے کو پولیس کے ساتھ کھڑا کر دینا آسان کام نہیں ہوتا، اور انسان کو یہ منظر بھی اس وقت دیکھنا پڑے جب بیٹا باپ کو گھر سے باہر پھینکنے کے لیے پولیس لے کر آ جائے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب کوئی عہدہ دے، جب پیسہ دے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس عہدے کا جائز استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس عہدے سے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب پیسہ دے تو اس پیسے سے ہم اللہ کے بندوں کی، اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔